کیا آپ کو معلوم ہے یہ کائنات کب فنا ہوگی؟ کیا ہم ارتھ پر بنائی اللہ کی آخری مخلوق ہیں؟ اس ساری کائنات کو اللہ پاک اپنی قدرت سے کب ختم کرے گا؟ آئیں معلومات سے بھرپور ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سائنس کے مطابق ہماری زمین کی عمر 4.54 بلین ایئرز ہے۔ اس کے مقابلے میں سورج کی عمر 4.603 بلین ایئرز ہے اور یہ ہماری زمین سے 149.6 ملین کلومیٹر دور ہے۔ ہم سورج کے علاوہ چاند کو اپنی زمین پر بغیر کسی ٹیلیسکوپ کے دیکھ سکتے ہیں۔ چاند کی عمر 4.53 بلین ایئرز ہے اور یہ ہماری زمین سے 3,84,400 کلومیٹر دور ہے۔ چاند اور سورج کے علاوہ ہم اپنی زمین پر بغیر کسی ٹیلیسکوپ کے صرف ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی سورج کی غیر موجودگی میں۔ اور یہ ستارے جو ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ہماری زمین، چاند اور سورج سے کئی گنا بڑے ہیں۔ زیادہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں معمولی نقطوں کی مانند نظر آتے ہیں۔ اب آئیں ہم اپنی گلیکسی کے بارے میں جانتے ہیں، جس میں زمین، چاند اور سورج کے علاوہ دیگر کئی پلینٹس اور سٹارز موجود ہیں۔ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے گلیکسی ہے اور اس کی عمر 13.61 بلین ایئر ہے اور اس میں 100 سے 400 بلین سٹارز موجود ہیں۔ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ ہماری گلیکسی ملکی وے کے علاوہ بھی لاکھ نہیں، بلین نہیں، بلکہ 2 ٹریلین گلیکسیز اس کائنات میں موجود ہیں۔ معاملہ یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ساری وہ انفارمیشن ہے جو اب تک کی سائنس ہمیں بتا رہی ہے۔ جیسے سائنس ترقی کرتی جائے گی تو ہمیں مزید حیرت کر دینے والی معلومات ملتی رہے گی۔ اللہ پاک نے یہ ساری کائنات کتنے عرصے میں بنائی؟ آئیں قرآن حکیم کی روشنی میں اس کا جواب سنتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اپنے حکم کے تابع دار بنا کر پیدا کیے۔ اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ جس اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا وہی اپنی طاقت اور قدرت سے ایک دن اس کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ 30ویں سپارے میں موجود سورہ زلزال میں قیامت کے منظر کو بیان کرتا ہے۔ ترجمہ: جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ ہوگا اس کائنات کا انجام۔ اس دنیا کے دھوکے میں پڑ کر اللہ کی یاد سے غافل ہونے والے میدان محشر میں بہت پچھتائیں گے۔ قیامت کے دن ان لوگوں کا رونا نہیں دیکھا جائے گا جو اپنی زندگی میں دنیا پر ہنس ہنس کر گناہ کیا کرتے تھے۔ وہ دین اسلام جس کا ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے مگر اس پر چلنا آج کے مسلمان کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کی طرز زندگی اپنا رکھی ہے۔ اپنا نام اور ریپوٹیشن بنانے کے لیے ہم بیرون ملک جا کر پیسہ کمانے کو تو تیار ہیں مگر اللہ کی رضا کی خاطر اٹھ کر جائے نماز پر کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ المیہ یہ ہے کہ جو رب العزت انسان کو دولت، عزت اور شہرت دیگر بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، جب اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کی باری آتی ہے ہم اسے سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وقت کی وقت پر قدر کیجیے کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔